الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذي لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ ترجمہ کنز الایمان۔ شاد ہے اس پر جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا، اور خوشیاں منا رہے ہیں اپنے پچھلوں کی جو ابھی ان سے نہ ملے، کہ ان پر نہ کچھ اندیشہ ہے نہ کچھ غم۔ فریحین بما آتاہم اللہ من فضلی، اس آیت کی تفسیر میں بتا رہے ہیں کہ اس پر خوش ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا۔ اب جیسا کہ کل شہداء کا ذکر ہوا تھا، جو اللہ کی راہ میں مارے جاتے ہیں اس کا ذکر ہوا، تو بتا رہے ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے شہید ہو جاتے ہیں وہ خوش ہے کس پر؟ اللہ نے جو ان کو عطا فرمایا۔ شہداء کرام کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم، انعام و احسان، اعزاز و اکرام اور موت کے بعد اعلیٰ قسم کی زندگی دیے جانے پر، یہ شہداء کو جو مرنے کے بعد اور ایک زندگی دی جاتی ہے اس زندگی پر خوش ہیں، نیز اس پر خوش ہے کہ اللہ نے انہیں اپنا مقرب بنایا، اللہ نے اپنا قریبی بنایا، اس پر بھی خوش ہے۔ جنت کا رزق اور اس کی نعمتیں شہداء کو دیے جاتے ہیں، جنت کا رزق اور اس کی نعمتیں عطا فرمائیں، اور جنت کی منزلیں حاصل کرنے کے لیے شہادت کی توفیق عطا فرمائے۔ نیز اس بات پر بھی خوشی منا رہے ہیں کہ ان کے بعد دنیا میں رہ جانے والے، ان کے بعد جو دنیا میں ہے، دنیا میں رہ جانے والے ان کے مسلمان بھائی دنیا میں ایمان اور تقوی پر قائم ہے، اور جب وہ بھی شہید ہو کر ان کے ساتھ ملیں گے تو وہ ان کرم نوازیوں کو پائیں گے اور قیامت کے دن امن اور چین کے ساتھ اٹھائے جائیں گے، اس سے بھی خوش ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت میں ارشاد فرمایا يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ۔ ترجمہ، خوشیاں مناتے ہیں اللہ کی نعمت اور فضل کی، خوشیاں مناتے ہیں اللہ کی نعمت اور فضل کی، اور یہ کہ اللہ ضائع نہیں کرتا اجر مسلمانوں کا۔ یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل، وہ اللہ کی نعمت اور فضل پر خوشیاں منا رہے ہیں۔ شہداء اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی نعمت پر خوشیاں مناتے ہیں، اور ان کے ہر زخم کے بدلے، شہداء کو جو زخم لگتے ہیں شہید ہوتے وقت، جو ان کو مار لگا تھا، جو زخم پڑا تھا، ہر زخم کے بدلے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بارشیں ان پر نازل ہوتی ہیں۔ اب دیکھیے دوستو، یہاں پر وضاحت کے ساتھ بتا رہے ہیں کہ شہداء کے 6 فضائل ہیں، جو راہ خدا میں شہید ہو جاتے ہیں اس کے 6 قسمیں ہیں، اس کے 6 فضائل ہیں۔ نمبر 1، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کسی کے راہ خدا میں زخم لگا، جس کو بھی راہ خدا میں زخم لگا وہ روز قیامت ویسا ہی آئے گا۔ اگر کسی کو گردن کاٹ کر شہید کیا گیا تھا تو اسی حالت میں آئے گا جیسا زخم لگنے کے وقت تھا، اس کے خون میں خوشبو مشک کی ہوگی، شہداء کے خون میں خوشبو مشک کی ہوگی اور رنگ خون کا ہوگا۔ دوسری بات، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شہید کو قتل سے تکلیف نہیں ہوتی،
شہید کو جو قتل کیا جاتا ہے، اس کے ہاتھ کاٹے جاتے ہیں، سر گردن جو ہے الگ کیا جاتا ہے، تن سے سر کو جدا کیا جاتا ہے، ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ اب یہ سوچنے والی بات ہے، سر تن سے جدا ہو جائے ان کو تکلیف نہیں کرتے، کیوں نہیں؟ مگر اتنی تکلیف کہ جیسے کہ کسی کو چمٹ لینے سے ہوتی ہے۔ یہ کتنا بڑا انعام ہے اللہ کا شہداء پر۔ تیسری بات، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شہید کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں سوائے قرض کے، سوائے قرض کا۔ اب یہ سوچنے والی بات ہے نا، شہید جس نے اپنی قیمتی جان اللہ کی راہ میں قربان کر دی، اس کے سارے گناہ معاف، لیکن قرض معاف نہیں کرتے۔ اب وہ حضرات سوچیں جو کسی سے قرض لے کر چھپے بیٹھے ہیں، یا قرض لینے کے بعد پلٹانے کی اس کی کوئی فکر نہیں ہے، واپس کرنے کی۔ اب بتائیں کہ شہید کے سارے گناہ معاف لیکن قرض معاف نہیں، اللہ اکبر۔ تو قرض لے کر واپس نہ کرنا یہ کتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ شہید کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے لیکن قرض کو معاف نہیں کرتا۔ چوتھی بات، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں جانے کے بعد شہید یہ تمنا کرے گا کہ مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج دیا جائے۔ جنت جیسی کوئی جگہ نہیں، جنت اتنا سکون دہ جگہ ہے کہ وہاں جیسا کہیں پر آرام نہیں، لیکن شہید کہے گا جنت کی نعمتوں کو کھا کر جنت میں رہ کر بھی کیا کہے گا، ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج دیا جائے۔ اب بتائیے کیوں ایسا کہیں گے؟ اس لیے کہ ان کو اللہ کی راہ میں سر کٹانے میں جو مزہ آیا تھا، شہید ہونے میں جو مزہ آیا تھا، وہ جنت میں وہ مزہ نہیں مل رہا ہوگا۔ اسی لیے شاید کہے گا کہ ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج دیا جائے اور 10 بار اللہ کے راستے میں قتل کیا جائے۔ کتنے بار؟ 10 بار راہ خدا میں شہید ہو جائیں۔ پانچویں بات، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، میری یہ تمنا ہے کہ میں اللہ کے راستے میں جہاد کروں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر جہاد کروں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر جہاد کروں، پھر شہید کیا جاؤں۔ چھٹی بات، حضرت ام اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دعا مانگی، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلدی رسولک۔ یعنی حضرت عمر نے دعا کی، اے اللہ مجھے اپنی راہ میں شہادت عطا فرما اور مجھے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں وفات نصیب فرما۔ اب ان کی دعا کس طرح قبول ہوئی، یہ ذکر جو ہے اگلی آیت میں آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بزرگان دین سلف صالحین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، ان سے